الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، ہم یہ جو زندگی گزار رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. یہاں تک تو عموماً ہم یہ جملہ سنتے رہتے ہیں، یہ بات سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک جملہ اس سے آگے بھی ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کے ہم سے سوال کریں گے کہ جو زندگی میں نے تمہیں دی تھی اور اس کو گزارنے کا جو طریقہ میں نے بتایا تھا اس طرح گزاری یا نہیں، اس طرح گزاری یا نہیں. یہ قیامت کے دن اللہ تعالی نے ہم سے سوال کرنا ہے، یہ پوچھنا ہے مجھ سے، آپ سے، ہمارے والدین سے، ہمارے بڑوں سے، سب سے. قیامت کے دن ہم میں سے ہر شخص سے. اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہر شخص سے صرف اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ. لوگ کیا کرتے تھے یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا لوگ کیا کرتے رہے، لوگوں کا طرز زندگی کیا تھا،
لوگوں کے اعمال، افعال، اخلاق، کردار کیسے تھے یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ تمہارے اخلاق، افعال، کردار، اعمال کیسے تھے. جب قبر میں رکھا جانا ہے تو سلسلہ شروع ہو گیا. ہاں بھائی بتاؤ. پہلا سوال. آپ جانتے ہیں قبر میں جب انسان کو رکھا جائے گا تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک. ہاں بھائی تمہارا رب کون ہے؟ اب یہ پہلا سوال من ربک کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو جب اپنی پہچان کروائی تھی نا، سب سے پہلے تو وہ پہچان یہاں سے کروائی تھی کہ الست بربکم، تمہیں بتاؤں تمہارا رب کون ہے. یہاں سے پہچان کروائی تھی. ابھی ہمیں جسمانی طور پر پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی صرف ارواح تھیں، روحیں تھیں. تو ان روحوں کو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. یہ پہلا تعارف کروایا تھا انسانوں کو. بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تم مجھے اپنا رب مانتے ہو یا نہیں؟ تو سب نے آگے سے کہا تھا قالوا بلا. اے اللہ کیوں نہیں، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس بات سے آگاہ رہنا، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم کہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. تو پہلا تعارف رب کی نسبت سے تھا، تو قبر میں پہلا سوال بھی رب کی نسبت سے ہے. ہاں وہ جو تمہیں وہاں میں نے پہچان کروا کر بھیجا تھا اور اپنی ربوبیت تمہیں بتلائی تھی، تو دنیا میں یہ بتاؤ کہ مجھے رب مان کر چلے ہو؟ بتاؤ اب تمہارا رب کون ہے؟ ایک صاحب اللہ پاک ان کے حسن ظن میں اور اضافہ فرمائے، ان کے حسن ظن میں اور اضافہ فرمائے. مجھے کہنے لگے کہ کیسا جو قبر میں سوال جواب ہوں گے ذرا مجھے وہ یاد کروا دیں. جو سوال جواب ہوں گے نا مجھے یاد کروا دیں. میں یاد کر کے جاؤں گا تو جب فرشتہ سوال کرے گا تو مجھے یاد ہوں گے تو میں بتا دوں گا. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قبر کے اندر یہ ہماری زبان نہیں بولے گی، ہماری زبان نہیں بولے گی، ہماری زندگی کا مجموعی طرز عمل وہ بولے گا. اگر دنیا کے اندر اللہ ہی کو رب مانا ہے ہم نے تو پھر ہمارا پورا وجود پکار اٹھے گا ربی اللہ، میں نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے اور اللہ میرا رب ہے. یہ سب سے پہلا سوال ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اسے رب کا پتہ ہو، وہ اپنے رب سے آگاہ ہو، وہ اپنے رب سے واقف ہو، تاکہ وہ دنیا میں رب کو رب مان کر چلے. ایک ہے ہمارا عقیدہ، ایک ہے ہمارا ایمان. میں یہ دو چیزیں واضح کر دوں تھوڑی سی. عقیدہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کو ہم زبان سے بولتے ہیں، جس کو ہم زبان سے بولتے ہیں. ہاں بھئی ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے. ہاں ہاں بالکل اللہ ہمارا رب ہے، ہاں ہاں رب ہے اللہ ہمارا. یہ عقیدہ ہے. ایمان کیا ہے؟ کہ جب جب وقت آئے اللہ کے رب ہونے کو ثابت کرنے کا تو ہم ثابت کر کے دکھائیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. ہم ثابت، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے
زبانی کہنا یا کہیں تحریراً لکھ دینا یا شناختی کارڈ کے خانے میں یا کسی اور کالم کے اندر لکھ دینا ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم صاحب ایمان ہیں یا اللہ ہمارا رب ہے، اس اقرار کو عقیدہ کہتے ہیں، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان کیا ہے؟ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو آدمی سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حکم پر لبیک کہتا ہوا نماز پڑھنے آئے۔ پھر بے شک وہ زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ اللہ میرا رب ہے، بے شک وہ زبان سے یہ نہ بھی کہے، لیکن اب اس نے ثابت کر دیا کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ قیامت قبر میں جو سوال ہوگا نا من ربک کا، وہ پھر ہمارا ایمان اس کی گواہی دے گا، ہماری زبان نہیں۔ زبان کا معاملہ دنیا تک ہے، دنیا میں زبان ہم جو کہتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر زبانوں پر فیصلے نہیں ہوں گے، قبر میں ہمارے ایمان پر فیصلہ ہوگا۔ میرے سامنے حلال آیا، میرے سامنے حرام آیا، میرے رب نے کہا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، میں نے حلال کو اپنایا اور حرام کو چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کہ میرے رب نے منع کیا ہے حرام سے، یہ ایمان ہے۔ اب میں نے ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، اب میں نے ایمان کا مظاہرہ کیا ہے۔ میرے سامنے جائز کام آیا اور میرے سامنے ناجائز کام آیا، میں نے جائز کو اختیار کیا اور میں نے ناجائز کو چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کہ اس ناجائز سے میرے رب نے مجھے منع کیا ہے اور اس جائز کا میرے رب نے مجھے حکم اور اجازت دی ہے، اب یہ ایمان ہے۔ زبانی کہہ دینا ہمارا ایمان ہے، جی ہمارا ایمان ہے، نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی اور تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے اور احرام پہن لیتا ہے تو پھر احرام کی ذمہ داریاں اور احرام کی شرائط اس پر لاگو ہوتی ہیں۔ احرام کی شرائط یہ ہیں کہ اب آپ شکار نہیں کر سکتے، اب اور بہت سے کام ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ شکار نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احرام باندھے ہوئے ہیں، حالت احرام میں ہیں اور شکاری جانور ان کے ارد گرد۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں تنالہ ایدیکم ورماحکم، تم چاہتے تو اپنے ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے اور تم چاہتے تو اپنے نیزے سے پکڑ سکتے تھے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں لیعلم اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے من یخافہ بالغیب، کون ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب یہ یہاں ایمان تھا، نہیں میں نے احرام باندھ لیا ہے، میرے اللہ نے مجھے روک دیا ہے، اب اس حالت میں تو نے شکار نہیں کرنا۔ جب رب نے روک دیا ہے، یہ حلال ہے ویسے میرے لیے، لیکن اب اللہ نے منع کر دیا ہے، اب میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ اللہ کی اس بالادستی کو تسلیم کرنا، اللہ کی بالادستی کو تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور قبر میں سب سے پہلا سوال یہ ہونا ہے، اللہ کی بالادستی کو تسلیم کیا ہر جگہ، اللہ کے اس اللہ ہونے کو تسلیم کیا، اللہ حاکم ہے اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا، یا دنیا میں حاکموں کو ہی خدا سمجھتے رہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الله۔ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہود و نصارہ نے اپنے اصحاب علم کو، اپنے اہل علم جو لوگ تھے، اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنا لیا تھا، اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب
بنا لیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ 10ویں پارے کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے عیسائی مذہب پر تھے، تو وہ تشریف لائے کہ اللہ کے نبی، ہم تو اپنے احبار اور رہبان کو ان کو رب تو نہیں بناتے تھے، ہم تو ان کو رب نہیں مانتے تھے، ہم تو رب اللہ کو مانتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ کیا تم نے حلال حرام اور جائز ناجائز کا اختیار ان کو دے رکھا تھا نا، کہ یہ جس چیز کو حلال قرار دیں گے وہ حلال ہے، جس کو حرام قرار دیں گے وہ حرام ہے، تم نے یہ اختیار ان کو دے رکھا تھا نا؟ کہا اللہ کے نبی یہ تو تھا، آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے۔ کون ہے جو سارے فیصلوں کا اختیار اللہ کی ذات کو دیتے؟ یہاں آ کر بات ختم ہو گئی۔ میرا رب جس چیز کو حلال کہہ دے وہ حلال، جس کو حرام کہہ دے وہ حرام۔ میں اور آپ بہت بعد میں آتے ہیں، ہماری دیکھی جائے تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی ایک حلال چیز کے بارے میں کہ میں یہ حلال چیز نہیں کھاؤں گا، اللہ نے اس کو حلال کیا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ لِمَ تُحَرِّمُ یا ایھا النبی لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتائیے کہ جس چیز کو میں نے حلال قرار دیا ہے آپ نے کیوں حرام قرار دیا اس کو؟ دیکھیں سوچیں، جس چیز کو میں نے حلال قرار دیا ہے آپ نے اس کو کیوں حرام قرار دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ فرما لیں تو پھر اس کے بعد کائنات کا کوئی بھی شخص ہو، بڑی سے بڑی ہستی، وہ اللہ کے حلال کو حرام قرار نہیں دے سکتا اور اللہ کے حرام کو حلال قرار نہیں دے سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس شہد کو حلال قرار دیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، یہ ہے اللہ کو رب تسلیم کرنا۔ اب فیصلے آپ نے جو کر دی، حرف آخر، بات ختم۔ رب کو رب ماننا، یہ ہے رب کو رب تسلیم کرنا۔ جو برا ہے جس کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ برا ہے، اس سے دور ہٹنا ہے، اے اللہ ہم اس کی شکل بھی نہیں دیکھتے۔ جس کو آپ نے کہہ دیا یہ اچھا ہے تو اے اللہ وہ ہمیں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ پتہ ہے تمہارا ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب تم اس سے محبت کرو جس سے اللہ نے محبت کرنے کا کہا ہے، جب تم اس سے نفرت رکھو جس سے اللہ نے نفرت رکھنے کا کہا ہے، جس سے اللہ نے نفرت رکھنے کا کہا ہے اس سے نفرت رکھو، جس سے اللہ نے محبت کرنے کا کہا ہے اس سے محبت رکھو، اور جس جگہ اللہ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں مال خرچ کرو، اور جس جگہ اللہ نے مال خرچ کرنے سے روکا ہے وہاں مال خرچ کرنے سے رک جاؤ۔ جب تم اس سٹیج پہ آ جاؤ گے نا، اس نہج پہ آ جاؤ گے کہ تمہاری محبت، تمہاری نفرت، تمہارا دینا اور تمہارا روک لینا وہ سب اللہ کی مرضی اور اس کے فیصلے کے مطابق ہو جائے گا اور اس کی پسند کے مطابق ہو جائے گا، پھر تم ایمان والے ہو۔ یہ وہ پہلی بات قبر میں جا کر پہلا سوال، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ نہیں کہ ہم یہاں اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، تو وہاں جا کر جو ہی فرشتہ آئے گا ہمیں تو یاد ہوگا، ہم تو سنا دیں گے۔ نہیں بھائی نہیں، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو رب ماننا وہ یہ ہے کائنات میں جو اس نے کہہ دیا حرف آخر۔ اب کائنات کی کوئی ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا مل جائے، غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ شراب کو حرام قرار دے دیا اللہ نے، حرام ہے۔ زنا کو حرام قرار دے دیا اللہ نے، حرام ہے۔ بے حیائی کو حرام قرار دے دیا اللہ نے، حرام ہے۔
میرا بھائی کرے، میرا باپ کرے، میرا رشتہ دار کرے، میرا بزرگ کرے، میرا چھوٹا کرے، میرا بڑا کرے، حرام ہے۔ رشوت کو حرام قرار دے دیا اللہ نے، حرام ہے۔ سود کو حرام قرار دے دیا اللہ نے، حرام ہے۔ جب اس نہج پہ بندہ آئے گا نا، یہ ہے پھر اس نے رب کو رب مانا ہے، پھر اس نے رب کو رب مانا ہے۔ زبان سے کہے ہاں جی اللہ نے تو حرام قرار دیا ہے اور سارے معاملات سودی ہوں، زبان سے کہہ دے کہ ہاں اللہ نے رشوت حرام قرار دی ہے، ہر جگہ رشوت لے رہا ہے اور دے رہا ہے، زبان سے کہہ دیتا ہے اللہ نے بے حیائی کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے اور ہر بے حیائی کی جگہوں میں گھسا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رب کو رب نہیں مانا، اس نے رب کو رب نہیں مانا۔ سنیے سمجھیے، رب کو رب ماننا کیا ہے؟ رب کو رب ماننا کیا ہے؟ اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا، اللہ نے اس کو حرام کر، کوئی دنیا دیکھے دیکھے نہ دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتہ چلے چلے نہ چلے نہ چلے، نہ کوئی اپر دا ٹیبل ہے نہ کوئی انڈر دا ٹیبل ہے، اللہ کے ہاں ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کے گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اللہ نے اس کے گزارنے کا طریقہ بتایا، اور قیامت کے دن اللہ نے ہم سے یہ سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، حساب لینا ہے کہ آؤ بھائی جس طرح میں نے تمہیں کہا تھا اس طرح گزاری ہے یا نہیں گزاری، اس کا حساب دو، اس کا حساب دو۔ اس حساب کا پہلا نقطہ آغاز کیا ہے؟ جو قبر سے شروع ہو جائے گا، اللہ کی ذات سے بات شروع ہوگی، من ربک، بتاؤ دنیا میں کس کو رب مان کر، سب سے بڑا مان کر، کہ جس کے کہنے پہ چلتے رہے، جس نے اٹھنے کو کہا تو اٹھے، جس نے سونے کو کہا تو سوئے، جس نے کھانے کو کہا تو کھایا، جس نے پینے کو کہا تو پیا، جس نے روکا تو رک گئے، جس نے سود کو حرام قرار دیا تو سود سے رک گئے بچ گئے، رشوت کو حرام قرار دیا تو رشوت سے رک گئے بچ گئے، اور جس نے نمازوں کو فرض قرار دیا تو اس کے حکم پہ نمازوں کی پابندی پہ آ گئے، روزوں پہ آ گئے، زکوٰۃ پہ آ گئے، حج پہ آ گئے، اور جس کے کہنے کے اوپر تم نکلتے تھے اور جس کے کہنے پر تم جاتے تھے، بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ دیکھیں میں نے ابھی ایک بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب بناتے تھے، کس کو رب بناتے تھے؟ اپنے بڑوں کو رب بناتے تھے، اپنے احبار اور رہبان اصحاب علم کو رب بناتے تھے۔ رب بنانا کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے تو تم کہتے تھے ٹھیک ہے کرنا ہے، وہ کہتے تھے یہ کام نہیں کرنا تو تم کہتے تھے ٹھیک ہے یہ کام نہیں کرنا، حالانکہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہی نہیں ہوتا تھا، تم تو اللہ کی چھوڑ کر ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو تم نے اللہ کو رب نہیں، تم نے ان کو رب بنایا، اور حالانکہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں ماننا۔ پہلا سوال میں اس لیے زور دے رہا ہوں، میں اس لیے اس بات پر بہت زیادہ زور دے رہا ہوں کہ دنیا اس وقت اس اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کتنے رب بنائے پھر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، دنیا کفر، اس نے رب کس کو بنا لیا ہے اس وقت؟ پارلیمنٹ کو۔ ہاں، دنیا کفر نے پارلیمنٹ کو اپنا رب بنا لیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ اس چیز یہ الاؤ ہے اور یہ نہیں الاؤ، جس چیز کو وہ کہہ دیں گے الاؤ ہے ہم اس کو اختیار کر دیں گے، جس کی اجازت دے دیں گے ہم اختیار کر دیں گے، اور جس سے منع کر دیں گے ہم رک جائیں گے۔ یہ بعین ہی وہی صورتحال ہے جس کے بارے میں ابھی میں نے واقعہ بیان کیا سورہ توبہ کا، کہ بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ انہوں نے اپنے اہل علم کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ ہم خدا کے حلال حرام کے قائل نہیں ہیں، تم جس کو حلال قرار دے دو گے حلال مان لیں گے، حرام قرار دے دو گے حرام مان لیں گے۔ آج دنیا کفر نے اپنی پارلیمنٹ کو یہ اختیار دے دیا ہے، وہ ان کی رب ہے، وہ ان کی رب ہے۔ نتیجتاً کیا ہے؟ پارلیمنٹ نے الاؤ کر دیا، شراب پی سکتے ہیں آپ، اللہ نے حرام قرار دیا تھا۔ پارلیمنٹ نے الاؤ کر دیا، سودی معاملات الاؤ ہیں، ٹھیک ہے، بینکاری سسٹم چل سکتا ہے، لوگوں نے اختیار کر لیا، چلتے 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 گرتے ان کی پارلیمنٹس نے یہاں تک الاؤ کر دیا
کہ مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو یہ ان کے بنیادی حقوق ہیں. چنانچہ اب ان کو اختیار ہے، ان کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے، عورت کے ساتھ. اس نہج تک وہ گر گئے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر رب ان کو بنا لیا. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، ہاں آج کے دور کا شرک یہ شرک ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر فیصلے کرنے کا اختیار، جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام اور الاؤ اور اجازت اور نا اجازت، اس کا اختیار انہوں نے پارلیمنٹ کو دے دیا. جبکہ اللہ رب العزت جس چیز کو حلال قرار دے دیں تو اللہ کا نبی بھی اس کو حرام قرار نہیں دے سکتا. اللہ کا نبی بھی اس کو حرام، جس کو اللہ حلال قرار دے دیں اور اللہ حرام قرار دے دیں تو اللہ کا نبی بھی اس کو حلال قرار نہیں دے سکتا. جملہ بڑا سخت ہے، لیکن اللہ کو رب ماننا یہ ہے. پھر کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے کہ جو اللہ کے حلال کو حرام قرار دے سکے اور اللہ کے حرام کو حلال قرار دے سکے، اللہ کے جائز کو ناجائز قرار دے سکے اور اللہ کے ناجائز کو جائز قرار دے سکے. پھر کائنات کے اندر کوئی ہستی نہیں ہے. جب بندہ اس نہج پہ پہنچتا ہے اور اس کی زندگی اس نہج پہ پہنچتی ہے تو پھر اس نے رب کو رب مانا ہے. پھر وہ اس بات پہ آیا. سب سے پہلا سوال انسانوں سے، سب سے پہلا عہد اللہ نے انسانوں سے یہ کیا تھا، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تب سب نے کہا تھا بلا 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 بلا. پھر اگلا جملہ کیا تھا؟ میں نے شروع میں پڑھا ہے، بہت سے ساتھی تاخیر سے آئے، میں پھر وہ جملہ دہرا رہا ہوں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. قیامت کے دن مجھے آ کر یہ نہ کہنا اوہو اللہ ہم تو غافل بے خبر ہو گئے تھے. بے شک یہاں تجھے رب مان کے آئے ہیں، لیکن دنیا میں ہم نے اور بہت سارے رب بنا لیے تھے، کہیں پارلیمنٹ کو، کہیں عدالتوں کو، کہیں اپنی پارٹیوں کو، کبھی کس کو ہم تو رب بنائے پھرتے رہے. ان تقولوا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نہ کہنا مجھے. میں تمہیں اب بتا کے، اور دنیا میں انبیاء علیہم السلام آ کر یہی کام کرتے رہے. انبیاء علیہم السلام کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ سب سے بڑا مقصد وہ اللہ کو جو رب مانا ہے، اب اس کی ربوبیت کا یہاں پر عملی مظاہرہ کرو. اللہ پر جس ایمان کی بات کرتے ہو اس کا عملی مظاہرہ کرو. اب ایک شخص رشوت کا لین دین کرے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ رب کو رب نہیں مان رہا. سود کا لین دین کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ رب کو رب نہیں مان رہا. یہ تو ہمارا محاورہ بن گیا ہے، کچھ لے دے کے کام چلا لو، کچھ لے دے کے کام چلا لو، یہ ہمارا محاورہ بن چکا ہے. ہم نے کہا یہ رب کو رب ماننا ہے، یہ رب کو رب ماننا ہے. نہیں، یہاں رب کی نفی ہو رہی ہے، یہاں رب کی نفی ہو رہی ہے. یہاں سجدے کسی اور کو ہو رہے ہیں، یہاں خدائی کسی اور کو دی جا رہی ہے، رب نہیں ہے. اگر وہ رب ہے تو پھر اس نے جس کو حرام قرار دیا تو ہم کیسے اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اس چیز سے اس نے منع کر دیا، ہم پھر کیسے اس کو اختیار کر سکتے ہیں؟ جس کو اس نے غلط قرار دے دیا، جس کے بارے میں اس نے کہا قریب بھی نہیں پھٹکنا، ہم کیسے اس کو گلے کا ہار بنا سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے صراحتاً کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، جہاں بے حیائی کا کام ہونا وہاں قریب بھی نہیں پھٹکنا، وہاں قریب بھی نہیں پھٹکنا. تو گلی محلے مسجدیں بھی اس سے محفوظ نہیں رہیں، پھر قریب بھی نہیں پھٹکنا. اگر رب کو رب مانا ہے تو پھر یہ ہماری زندگی کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ پھر یہ ہماری زندگی کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو پہلا، قبر میں جاتے ہی سوال شروع، مر ربک، بات یہاں سے شروع ہونی ہے. دیکھیں اس کے بعد کے جتنے بھی سوال ہیں نا، آپ یہ سمجھیے اس کے بعد کے جتنے سوال ہوں گے وہ اسی رب کے ماتحت ہوں گے. من نبیک، نبی کس کو مانتے ہو؟ دیکھو نبی تو اسی کو مانیں گے نا جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے، جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے. اچھا دین کیا تھا؟ وہی نا جو اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے. باقی سب کچھ اللہ کے تحت ہے، باقی سب کچھ ضمناً آ جائے گا.
لیکن اصلاً اور اولاً جو سوال ہے اصل وہ من ربک، بات شروع